اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ مکمل اس کی اتباع کی جائے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اور کسی امتی کو یہ حق نہیں دین و شرع کی کسی چیز کو وہ بدل دے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ یہ نبی کو بھی حق نہیں کہ وہ دین شرع کو بدل دے۔ قرآن میں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی صاف صریح لفظ ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی کسی چیز کو اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا۔ اب بعض لوگ دین و شرع کو اپنی خواہشات اور نفسانی طرز پر بدل دیتے ہیں، جو چاہا دین میں داخل کر دیا اور دین کا جز بنا دیا، جبکہ ایک لفظ بدلنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ آپ اس سلسلہ میں پہلے یہ حدیث سنیے، 248 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے نا رات کو، نماز والا وضو کر کے دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھ، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا کہ برا، اگر تو اس رات مر گیا، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اسلام پہ تیری موت آئے گی، مسلمان فوت ہوگا۔ حضرت براء فرماتے ہیں، میں نے یہ لمبی دعا یاد کر لی، بعد ازاں میں نے نبی مکرم کو سنانا چاہی۔ جب میں نے یہ الفاظ پیش کیے، ساری دعا پڑھی اور دعا کے آخر میں پہنچا، میں نے کہا اللہم آمنت برسولک الذی ارسلت۔ آپ نے ایک روایت میں ہے کہ مجھے مکہ مارا، فرمایا کہ برا رسول کا لفظ کیوں بول رہا ہے، وبنبیک، میں نے تجھے نبی کا لفظ پڑھایا اس مقام پر، اور تو وہ لفظ کس طرح بدل رہا ہے، لہذا نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ پڑھ۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لفظ کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا تو کیوں بدل رہا ہے یہ لفظ، اجازت ہی نہیں ہے تجھے یہ لفظ بدلنے کی۔ آگے چلیے، مسئلہ یہ ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، یہ ربیع الاول جا رہا ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مان لی جائے، چونکہ اختلاف ہے، بعض علماء 2 ربیع الاول کہتے ہیں اور بعض علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں اور بعض 9 ربیع الاول کہتے ہیں۔ حال یہ کہ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب، ان کا موقف ہے کہ پیغمبر پیدا ہوئے 8 ربیع الاول کو، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، وہ 8 ربیع الاول کے قائل ہیں، لیکن یہ اللہ معلوم کہ یہ لوگ ان کے ماننے والے 12 کو کیوں خام خواہ اس پر اڑ گئے، جبکہ ان کے بڑے بزرگ کا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر کس دن سے پیدا ہوئے، 8 کو، چلو 12 کو مانو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آپ کا کوئی سنت عمل موجود ہے؟ آپ کا اس دن کوئی عمل سنت موجود ہے؟ ہم نے دیکھا، ہمیں مسلم شریف کے ایک روایت ملی جس میں آپ کا سنت عمل موجود ہے۔ نبی مکرم نے سوموار کے دن روزہ رکھا ہوا ہے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں سوموار کے دن؟ آپ فرماتے ہیں کہ سوموار کو میں پیدا کیا گیا
اور سوموار کے دن مجھ پر پہلی وحی آئی۔ گویا کہ پیغمبر کائنات کا عمل کیا ہے کہ اپنی پیدائش کے دن کیا رکھا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے؟ روزہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولوی اپنی قوم اور عوام کو روزے کی تبلیغ کرتے، روزے کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ آج کے دن پیغمبر پیدا ہوئے لہذا تم بھی شکرانے کا روزہ رکھو، لیکن بجائے روزہ رکھنے کے انہوں نے عید میلاد النبی، جشن عید کا نام دے دیا، سنت ہی بدل دی، پیغمبر کا طریقہ ہی بدل دیا سارا، کہ انہوں نے جشن عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے روزہ کس کو کہتے ہیں، عید کس کو کہتے ہیں؟ عید نام ہے کھانے پینے کا، عید نام ہے کھیل تماشے کا، عید نام ہے نعت شعر و شاعری کرنے کا، خوشی کا، عید تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے بخاری میں ایک مقام ہے، یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ حدیث نمبر 3931 ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر تشریف لائے میرے ابا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں، حضرت بھی موجود تھے، پیغمبر بھی حاضر موجود ہیں۔ فرمایا یوم فطرین او اضحیٰ، یہ عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور ابو بکر تشریف لائے، اندہا قیناتانی تغنیانی بما تعاظفت الانصار یوم بعاث، کہ دو بچیاں دف کے ذریعے یوم بعاث کی جنگ جو زمانہ جاہلیت میں ہوئی، اوس اور خزرج مدینے کے دو قبیلوں کا بھاری نقصان ہوا، اس کے وہ نعت اور اشعار پڑھ رہی تھیں، اور وہ میرے پاس اشعار پڑھ رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں ساتھ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مزمار الشیاطین، یہ شیطان کی بنسری یہاں پر چل رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر چھوڑ دیں ان کو، دو بجانے دیں، اے ابو بکر ان کو شعر و شاعری کرنے دے، کھیل تماشا کرنے دے، کیوں؟ ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وان عیدنا ھذا الیوم، اور ہماری یہ آج عید کا دن ہے۔ عید کے دن کھیل تماشا کرنا ہوتا ہے، عید کے دن اشعار پڑھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ نبی کی پیدائش کے دن تو پیغمبر نے روزہ رکھا، اور انہوں نے اس روزے کو ایسا بدلا تو اس کو کھیل تماشا بنا دیا، اور اس کو انہوں نے عید اور جشن عید کا نام دے دیا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ شریعت میں تو ایک حرف کے بدلنے کی بھی کسی کو اجازت ہے، انہوں نے پورا دین ہی بدل دیا۔ اب اگلی بات سنیے ذرا توجہ سے، یہ میں بات تمام اہل اسلام کو کہنا چاہتا ہوں، مرد و خواتین کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی ہے، اس میں کم از کم توجہ کرو کہ یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے، عوام کو فائدہ ہو رہا ہے یا ملا اور مولوی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کم از کم اس پر تدبر کریں اور خدا کے لیے سنبھلنے کی کوشش کریں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، صبح بہراں، یہ ایک رسالہ ہے، یہ میرے سامنے ایک رسالہ ہے صبح بہراں، اور یہ رسالہ دعوت اسلامی کے امیر محمد الیاس قادری رضوی اور عطاری کا ہے، وہ جو سبز رنگ کے پگڑیاں باندھتے ہیں ان کا ہے، یہ ان کے امیر کا یہ رسالہ ہے صبح بہراں، اور اس میں مولوی الیاس قادری کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور آپ سن کر یہ حیران ہو جائیں گے کہ اس جشن عید میلاد النبی پر فائدہ کس کو ہوا۔ میں فرماتے ہیں قادری صاحب فرماتے ہیں ربیع النور شریف کے دوران، یہ 39 نمبر صفحہ ہے، ربیع الشریف نور شریف کے دوران 1200 روپے، اگر یہ نہ ہو سکے 112 روپے، اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے بالغان و بالغات مرد و خواتین کسی سنی عالم کو پیش کریں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، 1200 روپیہ پیش کریں، اگر 1200 روپیہ نہیں تو 112 روپے، اگر 112 روپیہ نہیں تو کم از کم 12 روپے پیش کریں، دیانتداری کے ساتھ آپ جواب دیں کہ اس عید میلاد النبی کے جشن پر ربیع الاول کو فائدہ کس کو ہوا، عوام کو ہوا کہ مولوی کو ہوا؟ یہ ہے اصل حقیقت، ورنہ یاد رکھیے اگر یہ دیانتدار علماء ہوتے، کائنات کے رب کی قسم یہ مسلم شریف کا حوالہ دے کر لوگوں کو کہتے یار ربیع الاول کے اندر
پیغمبر کی پیدائش کے دن تو رسول اللہ نے روزہ رکھا تھا۔ روزہ کھانے پینے کا نام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی روزے دار ہے اور وہ طبلہ بجا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گانا بجا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، آپ کہیں گے کچھ تو حیا کر یار، تو روزے میں ہے، روزے میں بھلا یہ چیزیں ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اگر ہم نے قوم کو کہہ دیا نا مثلاً کہ یار یہ دن تو رسول اللہ علیہ السلام نے روزہ رکھا، کوئی بھی ہمیں 1200 روپیہ نہیں دے گا، کوئی بھی ہمیں 112 روپے نہیں دے گا، کوئی بھی ہمیں 12 روپے نہیں دے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ریاض قادری کا، یہ اس کا ایک رسالہ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سارا کیا گزرا جو کچھ ہو رہا ہے یہ مولوی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پورے سال کی روٹیاں بناتے ہیں، کروڑوں روپے لوگوں سے خرچ کرواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرواتے ہیں اور اپنی جیب کو گرم کر دیتے ہیں۔ میرا عزیز، پھر میں آخر میں کہوں گا عوام متنبہ ہو، خدا کے لیے پیغمبر کائنات کی کسی سنت کو مت بدلیں، ورنہ قیامت کے دن کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا اگر کسی نے پیغمبر کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی۔